بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہیں۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال پتہ چل جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے۔ اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بحال رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے۔ بس ظرف کی بات ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک کا رنگ سفید روشن تھا۔ پسینہ مبارک کی بوند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت، پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزوروں کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارتوں کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم خوش ہوں یا اداس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے۔ بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں؟ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، کبھی غلط فہمی سے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ سکتا ہے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں
نہ کسی کی نظروں میں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ رشتوں کا ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے موصوف عمل رہتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدل لوگ اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈالی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسا نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے کرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی تباہی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں، انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پہ کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ
ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب انسان اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں۔ جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔